فروٹ فلائی جو کہ آج کی دنیا کے اندر پھلوں اور سبزیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے، اور خطرہ اتنا بڑا ہے کہ ایران پاکستان سے مالٹا برآمد کرنا بند کر دیتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے اندر اگر ان کو شک پڑ جاتا ہے آم یا کوئی بھی پھل ملک کے اندر آ رہا ہے اور کسی ایک پھل میں بھی فروٹ فلائی کے انڈے آ جاتے ہیں تو پوری کی پوری شپمنٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اگر یہ کام بار بار ہو تو اس ملک کو بین کر دیتے ہیں اور پھل اور سبزیوں کی برآمدات نہیں کرتے۔ یہ مثال ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ذمہ داروں کے لیے کہ فروٹ فلائی کتنا نقصان دہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ فروٹ فلائی ہمارے پھل اور سبزیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کی افزائش کس طرح ہوتی ہے اور اپنی تعداد کو کس طرح بڑھاتی ہے، اور اس کا کنٹرول ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسپرے کے ذریعے اس کا کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کیڑوں کی مدد سے کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سی باتیں اس ویڈیو کی دیکھنے سے آپ سیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ فروٹ فلائی جب بھی پھل کے اندر انڈے دیتی ہے تو پھل اس طرح کا گل سڑ جاتا ہے اور مکمل طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ فروٹ فلائی سے سب سے زیادہ متاثر کریلا ہے۔ یہ کریلا کو ڈنک مار کر انڈے دینے کے بعد کریلا ٹیلا یا زرد شکل کا ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، جو کہ گر کر ضائع ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے۔ ہر سال پھل اور سبزیات تقریباً 20 سے 30% ضائع ہو جاتا ہے اور برآمدات میں بھی دن بدن کمی آ رہی ہے۔ فروٹ فلائی کنٹرول کے طریقوں میں پہلا طریقہ پیرامون ٹریپ کا ہے، یعنی اپنی کھیت میں پیرامون ٹریپ لگائیں جس سے نر مکھی مر جاتی ہے اور مادہ انڈے دینے کے قابل نہیں ہوتی اور زندگی کا دورانیہ ختم ہو کے بغیر انڈے دیے مر جاتے ہیں۔ فروٹ فلائی پودے یا پتوں کو کچھ نہیں کہتی بلکہ اس کا ٹارگٹ پودے کا پھل یا سبزی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فروٹ فلائی کی افزائش کس طرح سے ہوتا ہے اور پھل کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں پھلوں کی مکھیوں کی بالغوں کی اوسط قدرتی عمر 40 سے 50 دن ہے۔ اس دوران میں مادہ پھلوں کی مکھیاں اس وقت کئی انڈوں کی دستی دیتی ہیں اور نر مکھی سے ملنے کی اہلیت رکھتی ہے، جس سے پھلوں کی مکھیوں کی آبادی تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ پھلوں کی مکھی کا دورانیہ درجہ حرارت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پھل کی مکھی کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مادہ انڈے پھلوں کے ٹکڑے یا دوسری زوال پذیر میٹھی نامیاتی مادے پر دیتی ہے۔ وہ 500 انڈے دے سکتی ہے، جس کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انڈے چھوٹے سفید لاروا میں پھسلنے کے بعد وہ 4 دن تک اپنے گھونسلے سے کھاتے ہیں، جو بالغوں میں تبدیل ہونے کے لیے درکار غذائی اجزاء اور توانائی کو جذب کرتے ہیں اور پھل گل سڑ کر گر جاتا ہے۔ پیوپیشن کے لیے پھل میں اندھیرے خشک جگہوں کا پتہ لگاتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران 4 دن لگتے ہیں۔ اس پیوپیشن لاروا 6 ٹانگوں اور پروں کا ایک جوڑا بناتا ہے۔ اس دوران مکمل وقت کے دوران پیوپا تغیر بخشی کرنے والی مکھیوں کا بے ہوش خاکہ نظر آتا ہے۔ افزائش کے بعد بالغ پھلوں کے مکھیاں تقریباً 2 دن میں ہم آہنگی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فیمیل جب انڈے پھل کے اندر دیتی ہے تو یہ لاروا کی شکل میں 3 شکلوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 3 شکلوں کے بعد یہ پیوپا بن جاتا ہے۔ پیوپا بننے کے بعد یہ بالغ فروٹ فلائی یعنی پھل کی مکھی بن جاتی ہے۔ فروٹ فلائی کا کنٹرول: سڑ کر گرے ہوئے پھل کو مکمل طور پر قید سے نکال کر 2 فٹ زمین میں گاڑ کر اس طرح دفن کر دیں۔ کیمیائی کنٹرول اسپرے کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ دوسری اسپرے کے دوران وقفہ 4 سے 5 دن تک رکھیں اور کوشش کی جائے تاکہ اسپرے پودے کے بجائے ہر ایک فروٹ پہ کی جائے، کیونکہ مکھی پودے کے بجائے پھل کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ کینزو کمپنی کا بایو گارڈ جو کہ میلاتان کے ساتھ لمڈا سائلوترین کا اسپرے کرے، 4 دن کے بعد دہرائیں اگر حملہ شدید ہو۔ ICI کمپنی کا ڈیپٹریکس ٹرائیکلوروفارم کے ساتھ لمڈا سائلوترین کا اسپرے کرے، 4 دن کے بعد اگر حملہ شدید ہو۔ اریسٹا UPL کمپنی کا ریڈن کا اسپرے کرے، 4 دن کے بعد دہرائیں اگر حملہ شدید ہو۔ یا ٹارگٹ کمپنی کا اسٹیٹک کا اسپرے کرے، 4 دن کے بعد دہرائیں اگر حملہ شدید ہو۔ کیوں اسٹیٹک میں یہ فائدہ ہے کہ یہ پھل کے اوپر ایک تہ سا بنا دیتا ہے شیلڈ کی شکل میں،